بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کمرے میں ہلکی ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ لکڑی کی الماری کے ساتھ ساتھ فرش پر رکھے سوٹ کیسز، بیڈ پر بکھری چوڑیاں اور ڈریسز، سب منظر کو شادی والے گھر کی مصروف فضا میں رنگ رہے تھے۔ باہر برآمدے سے مہندی کی آوازوں کی ہلکی ہلکی گونج آ رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھی میز پر قہوے کے 2 کپ رکھے تھے جن سے ابھی بھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز شفا علیزے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جو کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے درست کر رہی تھی۔ شفا نے گہرا سانس لے کر کہا، واہ بھائی، تمہارے تو مزے ہیں۔ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ گی اور ایک میں رہ جاؤں گی ان کیمسٹری کے فارمولوں کو سالو کرنے کے لیے۔ کیا سوچی ہے تمہیں شادی کرنے کی؟ اتنے مزے سے دونوں کینٹین سے رول سموسے کھاتے تھے۔ اب تمہاری شادی ہو جائے گی، میں کس کے ساتھ کالج جاؤں گی؟ بھائی تم نہیں کرو شادی، ویسے بھی میں تمہیں بانٹ نہیں پا رہی۔ میری بیسٹ فرینڈ کو وہ تمہارا ہسبینڈ لے جائے گا۔ پتہ نہیں کیا سوچی تمہیں شادی کرنے کی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تم پر، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اس کا معصوم سا انداز بہت ہی خوبصورت۔ علیزے نے آئینے میں شفا کو دیکھا اور ہنس کر بولی، بھائی جب ہمیں چانس مل رہا ہے شادی کا تو ہم کیوں نہ لیں؟ تم بھی کر لو، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی ان فارمولوں سے، اور پتہ ہے بہت سارے تحفے، کپڑے، جیولری سب ملے گا، اور ان کے ساتھ ہی ایک پیارا سا شوہر بھی جو بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ شفا نے منہ بنایا، تکیے کو گود میں لیا اور غصے سے بولی، یا رہنے دو، ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ تمہیں پتہ ہے ابا نے صاف کہا ہے کہ اگر اس بار بھی سپلی آئی تو سیدھا پپو کے بیٹے سے میری منگنی کر دیں گے۔ تم جانتی ہو میں ان لوگوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ عجیب لوگ ہیں، ہر بات پر ٹوکنے والے، نہ کسی بات کی آزادی، نہ اپنی مرضی کی زندگی۔ نہ جانے تب کیا ہوگا۔ اور تمہیں پتہ ہے سخت زہر لگتے ہیں وہ لوگ مجھے، خاص کر ان کا بڑا بیٹا، اور ابا اسی کے چکر میں ہے کہ اس کی اچھی نوکری ہے۔ علیزے اس کی طرف مڑی، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، ارے پاگل، کچھ نہیں ہوتا، ایک بار دل صاف کر کے ان کے بارے میں بھی سوچ کر دیکھو، شاید اتنے بھی برے نہ ہوں جتنے تم سمجھ رہی ہو۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے خوف ہمیں رشتوں سے دور لے جاتے ہیں، اور تمہیں نہیں معلوم جتنا اپنے خیال رکھتے ہیں اتنا پرائے کبھی نہیں رکھ سکتے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے لیے خاندان سے رشتہ آ رہا ہے۔ شفا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پڑے کیا اور نظر چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اپنے آنسو چھپانا چاہتی ہو۔ بس کر دو علیزے، تم سمجھتی ہو سب ٹھیک ہے کیونکہ تمہیں سب کچھ اپنے حساب سے مل رہا ہے، مجھے نہیں ملتا کچھ بھی، نہ وقت، نہ آزادی، نہ سمجھنے والا۔ مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، ہر چھوٹی بات پر جب آپ کو ٹوکنا شروع کر دیا جائے، یہاں نہ جاؤ، وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی آپ پر کتنی تنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے گھر آنے کے لیے میں نے کتنی منتیں کی ہیں، تب کہیں جا کر بابا نے اس شرط پر مجھے تمہارے گھر آنے کی اجازت دی کہ بدلے میں ان کی بہن کے گھر جا کر وہ جو اپنے سسرال کی دعوت کرے ہیں ان کی مدد کر دوں گی۔ میں انسان نہیں بلکہ ملازمہ بن گئی ہوں، نہ جانے کب تک یہ سب جھیلنا پڑے گا۔ جبکہ علیزے اسے افسوس سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ علیزے محض اس کی دوست نہیں، اس کی بہن بھی تھی، اور اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس کی جدائی پر اتنی افسردہ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بات دونوں کو ہی معلوم تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد ان کا رابطہ بہت کم ہو جائے گا، اور اس بات کا دکھ سب سے زیادہ شفا کو تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر سے شادیانے بجنے لگے، لیکن ان دونوں کے درمیان جیسے لمحوں کے لیے وقت تھم گیا ہو۔ علیزے نے شفا کو کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے زیادہ خاموشی بولتی ہے۔ شفا نے قہوے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھر کر رکھ دیا اور دھیمی آواز میں بولی، بس دعا کرنا علیزے، اس بار سپلی نہ آئے۔ مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے، کسی کے فیصلے پر نہیں۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں شفا، بس ہار مت ماننا اور کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ تمہاری دوست تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ شادی کے بعد بھی تم مجھے ایک فون کال کرو گی اور میں اگلے لمحے تمہارے پاس ہوں گی، بس اتنا یاد رکھنا۔ یہ کہتی وہ پیچھے سے گلے لگا چکی تھی، جبکہ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ دونوں پھر خاموشی سے بیٹھ گئے، جیسے زندگی کے 2 الگ راستے ایک لمحے کو آ کر ایک ہو گئے ہوں۔ رات کا وقت تھا، گھڑی کی سوئیاں 2 بجا چکی تھیں۔
شادی والے گھر کا ماحول سست ہو چکا تھا، کہکے اور شور تھم چکا تھا۔ صرف کبھی کبھار دور سے آتی بینڈ کی ہلکی ہلکی آواز باقی تھی۔ لان میں ہلکی سی کھنکی تھی، شبنمی ہوا کے جھونکے درختوں کی پتیوں سے سرسراتے گزر رہے تھے۔ آسمان پر چاند مکمل نہیں تھا، مگر اتنی روشنی ضرور تھی کہ چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ شفا لان میں اکیلی ایک کونے میں رکھی بینچ پر بیٹھی تھی، اپنی باہوں کو سینے پر لپیٹے، نظریں آسمان پر جمائے۔ شاید وہ چاند کو نہیں اپنے اندر کے کسی سوال کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا نے اس کا دوپٹہ ہلکا سا سرکایا تو وہ چونکی، مگر ٹھیک کر کے پھر سے اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ وہ یہاں آ کر بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، ورنہ اپنے گھر پر اسے ہر ایک چیز کے لیے ٹوکا جاتا تھا۔ رات 10 بج چکے ہیں، اب سو جاؤ، 2 بجے تک کیوں جاگ رہے ہو؟ یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے بھاگتی تھی، کبھی خالہ کے گھر تو کبھی نانوں کے گھر، اور آج بھی اپنی دوست کے گھر بہت مطمئن بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ایک بار بھی اپنے گھر کی یاد نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک انجانا سا احساس جس نے اس کے جسم میں ہلکی سی جھرجھری دوڑا دی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک نوجوان شخص کھڑا تھا، قد لمبا، لباس سادہ مگر نفیس، چہرہ صاف اور آنکھوں میں کچھ کہنے جیسا اعتماد۔ وہ شکل سے اجنبی لگتا تھا، لیکن انداز سے گھر کا ہی کوئی مہمان محسوس ہوتا تھا، مگر دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اگر کوئی اسے ایک لمحے کے لیے دیکھے تو اگلا لمحہ اپنی پلک نہیں چپکا پاتا تھا۔ لیکن شفا تھوڑا سٹپٹا گئی تھی، ایسے معاملات سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ بے شک اسے گھر سے محبت نہیں ملی تھی، نہ باپ کی طرف سے، نہ بھائی کی طرف سے، اور نہ ہی ماں اور بہن کی طرف سے، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی باہر منہ نہیں مارا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک بیٹی کے ہاتھ میں ہی باپ اور بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے باپ اور بھائی کی عزت اچھالے گی تو کل اس کے سامنے بھی یہ دن آئے گا۔ بہتر ہے کہ اپنا آپ سنبھال کر رکھے۔ وہ جھٹ سے دوپٹہ سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھی اور بینچ سے اٹھ کر چلنے لگی۔ اس کی چال میں تیزی آ گئی تھی، وہ فوراً کمرے میں واپس پہنچنا چاہتی تھی، مگر ابھی وہ 2 قدم چلی تھی کہ وہ نوجوان بولا، آواز میں نرمی کے ساتھ ایک طنز کی جھلک تھی، جب اتنی ہی اپنی پرواہ ہے تو اس وقت باہر کیوں آئی ہیں؟ شادی والا گھر ہے، کتنے غیر مرد یہاں پر موجود ہیں، ایک لڑکی کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ وہ بات درست کر رہا تھا، لیکن اجنبی ہونے کی وجہ سے شفا کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ٹھٹکی، قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ مضبوط اعصاب تنے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی موجودگی سے خوش نہیں تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تو اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ چند لمحے تک وہ اس کی خوش شکل چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، آواز میں ضبط تھا مگر لفظ تیز تھے، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو جیسا خود ہوتا ہے وہی دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، کس وقت باہر بیٹھنا ہے اور کس وقت اندر جانا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ یا آپ جیسا کوئی بھی شخص مجھے یہ نہیں بتائے گا کہ میں کیا کروں، سمجھ آئی آپ کو؟ بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کے الفاظ سیدھا نشانے پر تھے۔ نوجوان کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک تاثر ابھرا، شاید حیرانی یا شاید کچھ اور، مگر وہ مسکرایا نہیں، سنجیدہ لہجے میں بولا، مرضی آپ کی، میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا، جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ایک عورت اپنی حفاظت خود کرے، کیونکہ مرد کب جانور بن جائے عورت سمجھ نہیں سکتی، اور آپ کو دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کافی کم عمر ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں، ہر ایک سے منہ لگنا مجھے بھی پسند نہیں۔ شفا نے ایک لمحہ اسے دیکھا جیسے پرکھ رہی ہو کہ وہ واقعی کیسا انسان ہے، پھر بنا کوئی اور لفظ کہے نظریں نیچے کیے قدم اٹھا کے واپس علیزے کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ زیادہ کسی اجنبی مرد سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتی تھی۔ آج اس نوجوان سے اس نے کئی باتیں کر لی تھی، ورنہ ایسی باتیں بھی وہ زیادہ کرنا ٹھیک نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی نظر میں یہ سب غلط تھا، اور جب ایک انسان اپنے دل میں ایسی باتیں بٹھا لے تو کبھی بھی وہ اپنا آپ ڈگمگانے نہیں دیتا۔ پیچھے وہ نوجوان وہیں کھڑا رہا، نظریں اس کے پیچھے جاتی ہوئیں، ہوا میں پھر وہی خاموشی تھی، مگر اب اس خاموشی میں ایک انجانی پہچان گھل چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، جیسے کسی نے غصے میں زور سے دھکیل کر بند کیا ہو۔ ہلکی سی چچراہٹ کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ علیزے بیڈ پر نیم دراز
ہاتھ میں موبائل تھامے کسی ویڈیو پر مسکرا رہی تھی، مگر دروازے کی آواز سن کر چونکی اور سر اٹھا کر شفا کو دیکھا جو تیوری چڑھائے تیز قدموں سے اندر آئی تھی۔ کیا ہو گیا شفا، سب ٹھیک ہے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا، پھر تھوڑا سا ناراضی سے بولی، دروازہ توڑو گی کیا؟ آرام سے بند کرو، اگر کوئی اٹھ گیا تو بے وجہ کا لیکچر سننے کو ملے گا۔ بہن ہولا ہاتھ رکھو۔ شفا نے تیز سانس لیتے ہوئے دوپٹہ اتارا اور ایک طرف پھینکا، پھر غصے سے پلٹی، کن لوگوں کو تم نے اپنی شادی پر بلایا ہے؟ پتہ نہیں کون ٹکرا گیا تھا لان میں، بغیر کسی وجہ کی باتیں سنا رہا تھا، جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ کہہ رہا تھا اتنے غیر مرد ہیں، اس وقت باہر کیا کر رہی ہوں، جیسے میرا کوئی حق ہی نہیں ہوا سانس لینے کا۔ عجیب مینٹلٹی کے لوگ اس دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ کاش میں اپنی ایک الگ دنیا بنا پاتی جہاں صرف میری سوچ کے لوگ پائے جاتے، جو بے وجہ کسی کو جج نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی روک ٹوک لگاتے۔ علیزے نے سنجیدہ ہو کر موبائل ایک طرف رکھا اور بیڈ سے اٹھ کر بولی، کون ٹکرایا تھا؟ لیکن ویسے ایک بات کہوں شفا، برا نہیں ماننا، وہ جو بھی تھا بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ میں نے بھی تمہیں منع کیا تھا باہر مت جانا، شادی والا گھر ہے، بھائی کے دوست بھی ہیں، ابو کے کولیگز بھی، جانے کون کون آتا ہے۔ اب تم یوں منہ اٹھا کر باہر نکل جاؤ گی تو لوگ تو باتیں کریں گے نا، تھوڑا خیال کرو۔ کل بھائی نے مجھے آ کر بھی منع کیا تھا کہ بیٹا تم بھی سب مہمانوں کے کمرے میں جانے کے بعد باہر نہیں نکلنا، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، دیکھو اب سن لی نا ڈانٹ۔ شفا نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، اب اس کی آواز میں غصہ تھا۔ چپ ہو جاؤ تمہارا گھر ہے، تمہاری شادی ہے، تمہارے لیے سب اچھا ہے، میرے ساتھ کون کچھ کرے گا؟ فضول کا دماغ چاٹ رہا تھا وہ۔ کہتے ہیں نا اچھی شکل اور اچھی ہائٹ مل جائے تو لڑکے خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ پھر ہاتھ کمر پر رکھ کر تنک کر بولی، اور تم بھی زیادہ نہ بولا کرو، شادی ہونے والی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب مجھے ڈانٹتی رہو گی ہر وقت۔ ہم وہی پرانے دوست ہیں، سمجھ آئی؟ دنیا تمہیں عزت دے گی لیکن میں وہی ہوں، بھولنا مت مجھے۔ علیزے نے مصروف لہجے میں آنکھیں گھمائیں، دلہن ہوں تبھی تو ڈانٹ رہی ہوں، ورنہ تم تو مجھے منہ بھی کہاں لگاتی ہو عام دنوں میں۔ اور شفا مبین تمہیں بھولنا آسان بات نہیں ہے، جتنے ٹراما تم نے مجھے دیے ہیں نا بہن، کبھی نہیں بھول سکتی۔ شفا نے منہ بنایا، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور بغیر کچھ بولے کمرے کے کونے میں جا کر واش روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ دروازہ ہلکی سے زور سے بند ہوا۔ علیزے بیڈ پر واپس بیٹھ گئی، پھر ہنسی نہ روک سکی، کہکا لگا کر بولی، پاگل لڑکی ہر بات کو مسئلہ بنا لیتی ہے۔ کمرے میں اب اس کی ہنسی گونج رہی تھی اور دروازے کے پار پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ شادی کا گھر تھا مگر ان لمحوں میں وہ دونوں اپنی ہی چھوٹی دنیا میں گم تھیں، جہاں خفگی، ناراضگی اور دوستی سب کچھ ایک ہی سانس میں چلتا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا مگر صحن میں چھائے ٹینٹ اور رنگ برنگے پردوں نے گرمی کو خاصا کم کر رکھا تھا۔ مہندی کی تقریب اپنے جوبن پر تھی، قریبی اسپیکر پر ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور لڑکیاں تالیاں بجاتے ہوئے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ بیچ میں سب کے درمیان شفا بڑی بے فکری سے بیٹھی چہک رہی تھی، ہاتھ میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور وہ گانا گاتے ہوئے ہر کسی کو ہنسا رہی تھی۔ مینڈی تے و جایا کرو، وہ جھوم جھوم کر گاتی جا رہی تھی۔ سب اس کے گرد خوش تھے، کوئی اسے داد دے رہا تھا تو کوئی ساتھ دھن پر سر ہلا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، ہاں اداس تھی کہ اس کی دوستی اب ختم ہو جائے گی۔ لڑکیوں کی دوستی کا سفر یہیں تک ہوتا ہے، لیکن وہ علیزے کی خاطر بہت خوش تھی کہ آج اس کی دوست کا اہم ترین دن ہے اور وہ اس کے دن پر بالکل بھی اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنا آپ مار کر وہ اس کی خوشی میں جھوم رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مین گیٹ کی جانب گئی، وہ لمحے بھر کو رکی، آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی۔ گیٹ پر علیزے کا بھائی زمان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی شخص، وہی رات والا لڑکا، وہی تن سے بھری نگاہیں، وہی سخت لہجہ۔ شفا کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا اور وہ جھٹ سے سب کے درمیان سے نکل کر علیزے کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی جو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً ٹوک دیا، ارے دور ہو کر بیٹھو، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لڑکی بہت لاپرواہ ہو تم۔ ان دونوں کے درمیان عمر کا کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسی عمر کی تھیں، مگر علیزے کافی سمجھدار تھی جبکہ شفا بہت ہی چلبلی اور جلد باز لڑکی تھی۔ شفا نے علیزے کے کان کے قریب جھک کر تیزی سے کہا، ارے چپ کرو، تم فضول باتیں مت کرو، بلکہ میری بات تو سنو علیزے۔ جبکہ اس نے بیزاری سے دیکھا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کوئی نہ کوئی الٹی بات ضرور ہوگی،
جبکہ وہ فوراً بولی، لہجہ سرگوشی نما تھا۔ وہ جو مین انٹرنس پر کھڑا ہے نا، زمان بھائی کے ساتھ، وہی تھا کل والا جو مجھے بغیر کسی وجہ کے لیکچر دے رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ دیکھنے میں تو کافی اچھا ہے مگر بہت ہی زیادہ بولتا ہے اور بہت ہی بکواس بولتا ہے۔ علیزہ نے فوراً اس سمت دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، ارے وہ وجدان بھائی ہیں، زمان بھائی کے سب سے بہترین دوست، ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ بہت مشکل سے آئے ہیں شادی میں، ورنہ یہ ہاں ہوتے ہی نہیں۔ ان کا کام دبئی میں ہے، سارا بزنس وہیں سنبھالتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے زمان بھائی اور وجدان بھائی ایک دوسرے کے اتنے گہرے دوست ہیں کہ بس پوچھو مت۔ ایک دوسرے کو ہلکی چوٹ بھی لگتی ہے تو ان دونوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ شفا نے ناک سکیڑ کر منہ بنایا۔ فضول آدمی ہے، تمہارے بھائی سے بھی دوستی اپنے کسی مطلب کے لیے کر رکھی ہوگی۔ سمجھانا زمان بھائی کو، اسے دور ہی رہا کریں، بہت ہی بدتمیز آدمی ہے۔ اچھا ہوا یہاں کا نہیں ہے۔ وہی تو کہوں، ہمارے پاکستانی مرد ایسے ہوتے ہی نہیں۔ بات ایسے کر رہا تھا جیسے میں اس کی جاگیر ہوں۔ آیا بڑا بے سرا۔ علیزہ نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائیں۔ ایسا نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وجدان بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے ان کی کتنی عزت ہے۔ وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ دیکھو تو ذرا، کپڑے کتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں، ہر چیز میں نفاست ہے۔ تمہیں معلوم ہے بھائی کی انہوں نے کافی مدد کی ہے۔ میری شادی پر کافی پیسے بھائی نے ان سے لیے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے ایک بار بھی اپنے پیسوں کا نہ مطالبہ کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہم اگر ادا بھی نہ کریں گے تو یہ کبھی بولیں گے بھی نہیں۔ بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور سب کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے۔ ہر لڑکی کا ایسا شخص آئیڈیل ہوتا ہے۔ شفا نے بیزاری سے چہرہ دوسری طرف موڑا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحے تک اس نے وجدان کو گھورا تھا جو زمان کے ساتھ نہ جانے کون سی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی تھی، اور پھر وہ واپس جا کر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سب لڑکیاں ناچ گا رہے تھے۔ وہ دوبارہ گانے میں شامل ہو گئی مگر اب چہرے پر پہلی جیسی چمک نہیں تھی۔ نظریں کبھی کبھار خود بخود مین گیٹ کی طرف اٹھ جاتی، جیسے وہ خود سے خفا ہو کہ کیوں اس کا دھیان بار بار اسی سمت جا رہا ہے۔ وہ بے چین ہو رہی تھی، رات سے اس کا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ ہاں، اس کو باتیں بری لگی تھیں، اگر جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ انداز ہرگز برا نہیں تھا، مگر اپنی عادت سے مجبور وہ بات کا بتنگر بنا چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قدرت ان دونوں کے بارے میں کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ گھر میں تقریب کا شور وقتی طور پر تھم گیا تھا۔ زیادہ تر مہمان آرام کر رہے تھے یا اندرونی کمروں میں مصروف تھے۔ کچن کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ پنکھے کی مدھم آواز اور برتنوں کی کھنک کے سوا ماحول پر ایک طرح کی خاموشی طاری تھی۔ شفا کچن میں کھڑی پلیٹ میں سالن اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھا رہی تھی۔ بھوک کی وہ بہت کچی تھی، لیکن بھوک بھی اسے اپنے وقت پر ہی لگتی تھی۔ جب سب کھانا کھا رہے تھے علیزہ نے اسے کافی بار کہا تھا بیٹھ کر کچھ کھا لو، مگر وہ مہمانوں کو کھلانے میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ اپنا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ مگر اب اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ خاموشی سے کچن میں ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام سے کھا رہی تھی، جیسے وقت نکال کر خود کو ایک پل کی خاموشی دے رہی ہو۔ چہرہ ہلکا سا پسینے سے نم تھا، لیکن آنکھوں میں سکون کی ایک لہر تھی۔ وہ واقعی پرسکون تھی۔ یہاں پر اسے ایک عجیب طرح کی راحت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس مگر طنزیہ آواز گونجی، محترمہ مجھے ایک گلاس پانی دے دے۔ شفا چونکی جیسے کسی نے اس کے کان میں آ کر بات کی ہو۔ اس نے آہستگی سے پلٹ کر دیکھا، دروازے پر وجدان کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے اسے پتا ہو کہ وہ کیا رد عمل دینے والی ہے۔ چند لمحے شفا نے اس کو گھورا جیسے ضبط کر رہی ہو کہ کچھ نہ کہے، پھر روکھے لہجے میں بولی، آپ کے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہیں، آپ لے لیں، میں اس گھر کی ملازمہ نہیں ہوں، مہمان ہوں تو بہتر ہوگا اپنے کام خود کرے، نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑانے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے نوالے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وجدان نے پل بھر خاموشی کے بعد اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے میں نے سنا تھا پاکستان کی لڑکیاں کافی ملنساز اور خوش اخلاق ہوتی ہیں، لیکن آپ سے ملاقات کے بعد میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے۔ پھر ہلکے طنز کے ساتھ مزید بولا، ایک مسلمان کو پانی پلانے کا ثواب ملتا ہے، اگر آپ نہیں دے سکتی تو میں زمان سے بات کرتا ہوں، کہہ دوں گا کہ یہاں کے لوگ کچھ خاص خوش اخلاق نہیں ہیں، میرے لیے کسی سرونٹ کا انتظام کروا دے۔ شفا نے نوالا رکھ دیا۔ اب کی بار وہ پلٹ کر مکمل اس کی طرف مڑی، آواز میں تپش تھی، ہاں آپ رئیس زادے ہیں نا، آپ کے لیے تو یہ سب معمولی ہیں، سرونٹ کا انتظام ہونا چاہیے، ہر کام میں پلیٹ میں ملنا چاہیے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی،
پھر دھیمی آواز میں گلاس میں پانی بھرا، قدم بڑھا کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ نگاہ میں اب تلخی نہیں تھی، بس سرد رویہ تھا۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، میں نے یہ پانی زمان بھائی کے ڈر سے نہیں دیا، میں ان کی عزت کرتی ہوں، اور ہاں، ہٹے راستے سے۔ یہ کہتی وہ اس کے قریب سے گزری اور کچن سے باہر نکل گئی۔ قدموں کی چاپ کچھ تیز تھی اور جیسے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو۔ پیچھے وجدان کی ہونٹوں پر ہلکی سی گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ اس کی باتوں میں چھپی بے ساختگی کو محسوس کر چکا ہو۔ وہ گلاس تھامے کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر زیر لب بس اتنا کہا، دلچسپ۔ رات اپنے جوبن پر تھی، مایوں کی رسم اپنے پورے جوش و خروش سے شروع ہو چکی تھی۔ صحن کو پیلے اور سبز رنگ کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ چاروں طرف رنگ برنگے کپڑے، گلاب کی پتیاں اور شادیانے بجتے ساز ماحول میں خوشی گھول رہے تھے۔ عورتوں کی ہنسی، بچوں کی شوخی اور ڈھولک کی تھاپ میں سارا گھر گنجا ہوا تھا۔ ہر طرف شور شرابہ اور خوشیوں کی چہکاہٹ تھی۔ بیچ صحن میں لڑکیوں کا ایک جھرمٹ ناچ رہا تھا۔ سب کی نظریں شفا پر تھیں، جو سب سے آگے ہنستی جھومتی اور دل کھول کر ڈانس کر رہی تھی۔ اس کے سنہری کام والے فراق کے گھیرے ہر گھومنے پر ہوا میں لہرا رہے تھے۔ چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی چھن چھن اس کے ہر قدم پر رنگ بھر رہی تھی۔ شفا موسیقی کی لے میں اس قدر گم تھی کہ کب وہ رقص کرتے ہوئے دائرے سے باہر نکل آئی اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ گول چکر میں گھوم کر دوبارہ علیزے کی طرف مڑ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک کنارے پر رکھے جھارن سے پھسل گیا۔ جسم کا توازن بگڑ گیا، وہ جھٹکے سے پیچھے گری، لیکن گرنے سے پہلے ایک مضبوط بازو نے اس کی کمر تھام کر اسے سنبھال لیا۔ لمحے بھر کو جیسے وقت رک گیا۔ شور کے بیچ بھی شفا کو صرف اپنا تیز دھڑکتا دل سنائی دے رہا تھا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور بے اختیار جھجکتے ہوئے غصے سے اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے والے کے چہرے پر جا لگا۔ ایک تھپڑ کی واضح آواز ماحول میں گونجی اور سب اچانک ساکت ہو گئے۔ شفا نے گھبرا کر دیکھا، سامنے وجدان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہاتھ کے نشان نمایاں تھے۔ شفا کی آنکھوں میں ایک دم پچھتاوا ابھرا، وہ ساکت سی پیچھے ہٹی، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وجدان کی نظریں سیدھی اس کے چہرے پر تھیں، آواز میں غصہ تھا مگر قابو بھی۔ یہ حرکت تمہیں بہت بھاری پڑے گی لڑکی، میں نے تمہاری صرف مدد کی تھی، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ بہت ہی غصے میں آ چکا ہے۔ شفا کے لب کانپے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ آپ ہیں، میں سمجھی کوئی اور۔ وجدان ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی، کچھ کہے بغیر وہ پیچھے ہٹا اور تیزی سے صحن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہر کوئی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مایوں کے شور میں اب ایک عجیب سا سناٹا آ چکا تھا۔ شفا نظریں جھکائے پل بھر کو وہیں کھڑی رہی، پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے علیزے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ علیزے نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی لیکن خاموش ہی رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شادی والے گھر میں سارا شور جیسے کسی نے سمیٹ کر خاموشی کی چادر تان دی ہو۔ صرف کبھی کبھار کسی برتن کے بجنے یا پنکھے کی گرگراہٹ کی آواز آتی۔ کمرے میں ہلکی سی نارنجی روشنی جل رہی تھی۔ علیزے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گلے کا سیٹ اتار رہی تھی۔ بال ڈھیلے کر کے وہ تھکن سے نڈھال تھی، لیکن اس کی پیشانی پر واضح ناراضی تھی۔ شفا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر پاؤں جھلا رہی تھی، آنکھیں نیچی اور چہرہ افسردہ۔ علیزے نے جویلری اتار کر میز پر رکھی، پلٹی اور غصے سے شفا کی طرف دیکھا۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے شفا، یہ تم نے کیا کیا؟ وجدان بھائی کو تھپڑ مار دیا، خدا کا خوف کرو، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تمہارا اتنا دماغ کیوں آسمان پر چڑھ رہتا ہے؟ آج تم نے بہت غلط حرکت کی ہے اور میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ خدا کر کے یہ دن آیا ہے، تمہیں معلوم ہے تمہارا ذرا سی مزید غلطی کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی۔ شفا نے نظریں اوپر اٹھائیں لیکن کچھ بولی نہیں۔ علیزے نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنے رئیس ہیں، اگر ان کو غصہ آ گیا ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شکر ادا کرو کہ وہ زمان بھائی کے دوست ہیں، ورنہ وہ تو پلٹ کر کسی سے کچھ سنتے بھی نہیں۔ زمان بھائی نے کتنی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ اللہ، لڑکی تم حد کرتی ہو، ایسے لوگ لمحے میں اگلے شخص کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ شفا نے بے چینی سے کروٹ بدلی، پھر سنجیدگی سے بولی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ وجدان ہے۔ ہاں مانتی ہوں کہ وہ بات کرتے ہوئے تیکھے انداز کے ہیں، منہ سے آگ برساتے ہیں، لیکن ان کی نظریں غلط نہیں لگی مجھے کبھی۔ بس میں بے وجہ ان پر غصہ ہو رہی تھی، لیکن میرا مقصد ہرگز غلط نہیں تھا۔ علیزے میرا یقین کرو یہ بے خیالی میں ہوا ہے۔ علیزے نے جلدی سے بات کاٹی، ارے ہاں، اب نظریں بھی اچھی ہونے لگی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تھوڑی سی ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
ہر بات پر غصہ نکالنا ضروری نہیں ہوتا، شفا نے جلدی سے کہا۔ غلط فہمی تھی علیزے، مجھے لگا کوئی اور ہے۔ مہندی کی تقریب تھی، ہجوم تھا، میوزک روشنی میں گرتے گرتے بچی، اور جب کسی نے کمر سے تھاما تو رد عمل میں ہاتھ اٹھ گیا۔ جیسے ہی چہرہ دیکھا دل بیٹھ گیا۔ میں نے معافی مانگ لی، بس تم بے وجہ کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ علیزے نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اس پر پھینکا۔ معافی مانگ لی؟ شفا، یہ مذاق نہیں ہے۔ وہ کوئی کالج کا لڑکا نہیں جو تم پر ہنس دے گا۔ وہ وجدان ہے، ان کی انا ہے، عزت ہے، مقام ہے۔ وہ ایسے تھپڑ نہیں بھولتے، اور سب کے درمیان یہ ہوا ہے۔ کتنی بے عزتی انہیں محسوس ہوئی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے امی نے مجھے باتوں ہی باتوں میں کتنی بار سرزنش کی کہ میں نے تمہیں شادی پر بلایا ہی کیوں۔ زمان بھائی مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ اللہ کی پناہ یار۔ شفا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میری نیت غلط نہیں تھی، اور جو ہو گیا وہ پلٹ نہیں سکتا۔ اب جو بھی ہو دیکھ لیں گے۔ لیکن علیزے، سچ میں دل میں بہت برا ہوا ہے، اور اگر تمہیں میرا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں لگتا تو میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جبکہ علیزے غصے سے بولی، ہاں اب یہ باتیں کروا لوں۔ علیزے نے خفگی کے باوجود شفا کو دیکھا جو اب واقعی شرمندہ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر علیزے آہستہ سے بولی، بس دعا کر کہ وہ واقعی دل کے اتنے برے نہ ہوں، ورنہ شادی میں تماشا لگنے میں دیر نہیں لگتی، اور میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ میری ایک ہی تو دوست ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی اچھے کرے۔ جبکہ شفا واقعی بہت زیادہ شرمندہ اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان باتوں نے اسے مزید ہلکان کر دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی دوبارہ لوٹ آئی، لیکن اس بار ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، سوائے شفا کے دل کے دھڑکن کے۔ مگر اس نے ارادہ باندھ لیا تھا صبح ہوتی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ شادی اگر اٹینڈ کرنی ہوئی تو ڈائریکٹ ہال آئے گی۔ مزید یہاں ٹھہرنا اسے اب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اگر علیزے کے گھر والوں نے اسے کچھ کہہ دیا، یہ سوچ آتی وہ مزید گھبرا چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح علیزے اور اس کے گھر والوں کے روکنے کے باوجود وہ نہیں ٹھہری تھی اور گھر چلی آئی تھی۔ شادی اس نے اب اپنے گھر سے ہی اٹینڈ کی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، اور شادی کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ موسم خنک تھا، مگر دھوپ ہلکی ہلکی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ سیدھا لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یونیفارم کی قمیض ہلکی سے شکن آلود تھی۔ بیگ اس نے صوفے کے کونے پر پھینکا اور سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ تھکن چہرے پر واضح تھی، جیسے دن بھر کی مصروفیت نے اندر تک چور کر دیا ہو۔ علیزے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت بور ہو جاتی تھی، مگر جانا بھی ضروری تھا، اسی لیے چھٹی پر وہ آمادہ نہیں تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کی بہن رامین اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی طاری رہی۔ دونوں بہنیں ویسے بھی کچھ دن سے ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھیں۔ شاید مصروفیات اور کچھ غیر محسوس فاصلے آ چکے تھے۔ آخر کار رامین نے پہل کی، دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، وجدان شاہ نامی کسی شخص کو جانتی ہوں؟ شفا کی بند آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ اس کا جسم ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ حیرت سے رامین کی طرف مڑی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ رامین نے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے، تم صرف اتنا بتاؤ، کیا تم اسے جانتی ہو؟ شفا کی سانس جیسے کچھ لمحوں کو رک گئی۔ وہ چند ثانیے چپ رہی، پھر جھٹ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں جانتی۔ وہ فوراً ہی مکر گئی تھی، کیونکہ جتنے کانفیڈنس سے اس کی بہن نے سوال کیا تھا اسے صاف ظاہر تھا یہ وجدان نامی شخص کوئی اور نہیں بلکہ زمان کا ہی دوست ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ کچن سے زینت بیگم باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن لہجے میں سختی چھپی ہوئی تھی۔ شفا، تمہارے ابا تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں، جاؤ ان کی بات سنو۔ شفا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ بابا آج دفتر نہیں گئے؟ زینت بیگم نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم سے بات کرنی تھی اس لیے ٹھہر گئے۔ جاؤ تم سنو ان کی بات، میں بھی آتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں خاموشی سے اٹھی۔ دل میں کنجانی سی گھبراہٹ اترتی جا رہی تھی۔ جی امی، وہ دھیرے سے بولی اور پھر قدموں کو سنبھالتی آہستہ آہستہ اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رامین کا سوال، ماں کا انداز اور بابا کا انتظار، ان سب نے شفا کے ذہن میں بے شمار خدشات پیدا کر دیے تھے۔ دروازہ قریب آتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی شفا کے دل میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر وجدان شاہ کا نام اس گھر کی فضا میں اچانک کیسے گونج گیا، اور یہی چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ پچھتاوے کی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ آخر کیوں خود کو قابو میں نہیں رکھا؟ آخر وہ خود کو سنبھال لیتی تو آج یہ تماشا ہرگز نہ ہوتا۔ کمرہ نیم روشن تھا،
کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس کے والد بیٹھے اخبار کے ورق گردانی کر رہے تھے۔ شفا خاموش قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور آہستہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز تھی، جیسے پہلے سے کسی انجان اعلان کا خدشہ ہو۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا، اینک اتاری اور سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت اور قطعی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ دھیرے سے بولے۔ لہجہ نہ بناوٹی تھا اور نہ ہی مصنوعی، ہمیشہ کی طرح وہ سادہ لہجے میں ہی بولے تھے۔ دراصل تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مجھے تمہاری ماں اور بھائی کو بہت مناسب لگا ہے۔ میں تم سے رائے نہیں لوں گا کیونکہ تمہیں معلوم ہے ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے رائے نہیں لی جاتی، اور جو رائے لیتے ہیں ان بیٹیوں کے کبھی گھر نہیں بستے۔ شفا نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرانی اور ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ بھی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ بول پڑے۔ مگر کیونکہ تم میری اولاد ہو اس لیے بتا رہا ہوں، اس جمعے کو تمہارا نکاح رکھ دیا ہے۔ انہوں نے سانس لی، شفا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انداز ایسا تھا جس سے وہ اس پر یہ بتا کر بھی احسان کر رہے ہو۔ شفا کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے، آواز میں بے یقینی اور دکھ شامل تھا۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور میں کسی اجنبی شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے تجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، جانتی تک نہیں کہ وہ کون ہے۔ اس کا دماغ بھنا ہوا اٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، کیونکہ یہاں انسان ہی بلکہ مشینیں رہتی تھیں جو بس آرڈر دینا جانتی تھیں۔ انہوں نے تھوڑا سا رخ بدلا، اب چہرہ سخت تھا، لہجہ مزید سنجیدہ۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے شفا، جسے ہم نے چن لیا ہے وہی تمہارا شوہر بنے گا، تمہیں بس اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ شفا نے جیسے آخری کوشش کے طور پر لب کھولے۔ بابا پلیز میری بات تو سنیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بات کاٹ دی۔ بس چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نا یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ شفا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تو نہیں آئے مگر جذب ہو چکی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور پھر سہمے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ دروازے تک جاتے وقت اس کے قدم بھاری تھے، جیسے جسم کے ساتھ دل بھی وزن اٹھا رہا ہو۔ دروازہ کھولتے وقت اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا، شاید دل چاہا ہو کہ وہ اسے روک لیں، لیکن وہ دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ شفا آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی اور پیچھے کمرے میں صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے ہر احتجاج کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی تھیں۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ پورے گھر میں خاموشی کا ایک الگ سا پہر چھایا ہوا تھا، جیسے سب کچھ چل رہا ہو لیکن اندر سے ساکت ہو۔ لاؤنج سفید و سنہری پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر چیز ترتیب میں تھی مگر شفا کے دل میں الجھنوں کا طوفان بپا تھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل، کامتی پلکوں کے ساتھ وجدان کے برابر میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے پر میک اپ کی چمک تھی لیکن اندر سے وہ پوری طرح بجھ چکی تھی۔ نکاح خواہ نے کاغذات نکال کر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، شفا مبین، آپ کا نکاح وجدان شاہ ولد رحیم شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں جیسی خاموشی چمک کر بیٹھ گئی۔ ہر نگاہ اس کے چہرے پر تھی لیکن شفا کی نظریں فرش پر گری ہوئی تھیں۔ وہ چند لمحے ساکت رہی جیسے سوال اس کے جسم کے پار جا چکا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں بے ترتیب۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب اس نے غصے میں آ کر وجدان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، جب وجدان نے سخت لہجے میں کہا تھا، یہ حرکت تمہیں بہت بھاری پڑے گی لڑکی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، لبوں نے حرکت کی مگر آواز جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر ضبط کیا، آنکھیں بند کی اور پھر لرزتی آواز میں روتے ہوئے 3 بار کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر وہی سوال وجدان کی طرف دہرایا، وجدان شاہ، آپ کا نکاح شفا مبین سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وجدان ایک نظر شفا کی طرف دیکھا، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں مگر آنکھوں سے بہتے آنسو سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ وجدان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ سب جانتا ہو، سب کچھ۔ بغیر کسی جھجک، بغیر کسی توقف کے وہ مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ الفاظ مکمل ہوئے، کاغذات پر دستخط کا مرحلہ آیا مگر شفا اب بھی اپنی جگہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ آس پاس کی دعائیں، مبارکبادیں سب پس منظر میں چلی گئیں۔ دل کی دیوار پر صرف ایک جملہ کندہ ہو چکا تھا، یہ نکاح میرے اختیار میں نہیں تھا، صرف میرے نصیب میں تھا۔ اب وہ وجدان شاہ کی شریک حیات تھی مگر دل میں شریک ہونے کی گنجائش اب بھی باقی تھی یا نہیں، یہ وقت ہی بتا سکتا تھا۔ رخصتی سادگی سے ہوئی تھی، نہ کوئی بینڈ، نہ ڈھول، نہ شور، بس ایک خاموش سا کارواں۔
جو شفا کو ایک نئے مقام، نئی زندگی کے دروازے تک چھوڑ آیا تھا۔ دل بے حد بھاری تھا، جیسے ہر قدم پر اندر کچھ چھوٹتا جا رہا ہو۔ اب وہ وجدان کے کمرے میں تھی، گہری خاموشی، مدھم روشنی اور اندر ایک عجیب سی بے چینی کا عالم۔ وہ سر جھکائے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی مہندی کو خوشبو اب بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے خود کو اس لمحے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وقت جیسے سست ہو گیا ہو، ہر پل لمحہ گہرا لگ رہا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازہ ہلکے سے کھلا۔ وجدان اندر داخل ہوا۔ وہ چند ثانیے وہیں دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو نہ طنز تھی نہ محبت، بس ایک مانوس سا سکون۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شفا کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شفا کی نظریں ابھی تک نیچی تھیں، مگر وہ سہم کر پیچھے سے رک گئی۔ وجدان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شفا نے جھٹکے سے اوپر دیکھا۔ حیرت اور خوف کے درمیان ایک کیفیت میں وجدان نے نرم لہجے میں کہا، میرے خیال سے پاکستانی دولہے سہاگ رات کے روز کمرے میں آتے ہی اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کو سلام کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ شفا کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا، پھر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جواب میں بولی، وعلیکم السلام۔ وجدان نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ کہاں سے بدلہ لیا جائے؟ پہلے میں تھپڑ ماروں یا آپ پھر سے کوئی سرپرائز دیں گی؟ شفا نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ تھوڑا سا جھکی اور کانپتی آواز میں بولی، آئی سویئر وجدان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ تھے، میں سمجھی تھی کوئی اور ہے، بس گھبرا گئی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی، لیکن اب اس میں ہلکی سی تلخی شامل تھی۔ تو میں بھی تو تمہارے لیے اجنبی ہی ہوں شفا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں ہوں تو کیا تب تھپڑ نہ مارتی؟ اور کیوں نہیں مارتی؟ آخر میں بھی تو تمہیں روک ہی رہا تھا۔ شفا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف چپ چاپ آنکھیں جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خاموشی نے ایک بار پھر کمرے پر قبضہ جما لیا تھا، لیکن اب اس خاموشی میں بہت کچھ کہہ دینے کی گنجائش چھپی ہوئی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، لیکن چہرے پر موجود شرمندگی، خوف اور ایک انجانی سے بے بسی سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ وجدان نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے چھوڑا اور سر جھکا کر دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں شفا، جواب دو۔ اب کیوں خاموش ہوں؟ مجھے جواب چاہیے۔ جب تک جواب نہیں دو گی معاملہ اب نہیں ہوگا۔ چند لمحے وہ ساکت رہی، جیسے الفاظ چننے میں وقت لگ رہا ہو، پھر آہستگی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تھوڑی نمی اور لہجے میں مکمل سچائی۔ بے شک آپ دبئی میں رہتے ہیں، شاید وہاں کی آزاد فضا نے آپ کو سکھایا ہو کہ عورت کو عزت کیسے دی جاتی ہے، لیکن جس رات آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، وہ بات میرے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ تھوڑا رکی اور وجدان نے خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس وقت لگا تھا آپ بھی شاید چھوٹی سوچ والے مردوں جیسے ہیں جو عورت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن آپ کا انداز مختلف تھا۔ آپ کی بات میں نرمی تھی، طنز نہیں۔ میں نے ہمیشہ ایک بند کنزرویٹو ماحول میں زندگی گزاری ہے، جہاں سوچنے کی اجازت کم تھی اور فیصلے طے شدہ ہوتے تھے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جس شخص سے میری شادی ہو وہ تھوڑا کھلے ذہن کا ہو، مجھے سمجھے، میرے جذبات کو جگہ دے۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ ایسے ہیں یا نہیں، لیکن اس رات کے بعد میرا دماغ بدلا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر الفاظ روانی میں جاری تھے۔ میں نے سمجھا کہ ہر کنزرویٹو ماحول برا نہیں ہوتا، وہاں بھی عزت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ ماحول کا نہیں، لوگوں کی سوچ کا ہوتا ہے، جو ہمیں چاہ کر بھی بدلنے نہیں دیتے۔ وجدان خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، شفا، تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے شادی اس تھپڑ کے بدلے میں نہیں کی۔ شفا نے چونک کر اوپر دیکھا، حیرت سے کچھ سمجھنے کی کوشش میں نے تم سے شادی تمہارے لیے کی، صرف تمہارے لیے، کیونکہ میری بھی ایک خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہو جو مجھ سے نہ ڈرے، میرے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بات کہے، مجھے بتائے کہ میں غلط ہوں یا نہیں، جو دل سے بات کرے لیکن دماغ سے سوچے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شفا کے قریب بیٹھ گیا، اور وہ سب کچھ تم میں تھا، شاید اسی لیے میں تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ شادی کوئی انتقام نہیں تھی، یہ میری خواہش تھی، ایک خواب جو مکمل ہوا۔ شفا کی آنکھیں اب مکمل نم ہو چکی تھیں، وہ ضبط نہ کر سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ وجدان نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ شفا نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکن سنی جو ایک پرسکون مستقبل کا وعدہ کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی واپس آ گئی، مگر اب یہ خاموشی ادھورے پن کی نہیں، یہ مکمل ہونے کی خاموشی تھی۔ ایک رشتے کی کہانی جو اجنبیت سے شروع ہوئی، اعتبار پر ختم ہوئی،
لیکن کچھ اجنبی لوگ ہی دل کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اجنبی ہیں یا ہمارے اپنے۔ اور بے شک ہر کنزرویٹو ماحول خراب نہیں ہوتا، مگر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، جسے ہر شخص بدلنا چاہتا ہے، جو ایک ناممکن عمل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔